الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا. یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اور ایک روایت میں 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. پورے بنی نوع انسان میں، پورے انسانیت میں، مسلمانوں میں خوشی کا دن اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن، آپ کی ولادت کا دن، آپ کی پیدائش کا دن، کہ جس وقت ساری دنیا ظلم و ستم کے اندر اور ساری دنیا حیران و پریشان، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دماغ اور اجسام کے لحاظ سے پریشان تھی، اور ہر انسان سوچتا تھا کہ کوئی ایسا مصلح، اصلاح کرنے والا، کوئی ایسا مرشد، ارشاد فرمانے والا، کوئی ایسا معلم، تعلیم دینے والا، سکھلانے والا، اور کوئی ایسا مبلغ جو اللہ کے احکام و فرامین کو امت تک پہنچائے. ایسا کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہو جاتا کہ اس دنیا کے حالات، اس دنیا کی کیفیات اور ہمارے حالات بھی بدل جاتے، ہمارے اندر انسانیت آ جاتی، اخلاق پیدا ہو جاتا، مروت، نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی. تو ہر شخص ایک نبی کا خواہشمند تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی 100 سال پہلے اللہ کے حضور میں دست دعا بلند فرمایا. جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے حضور میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سورہ بقرہ کے اندر نقل فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. کہ اے اللہ، ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو انہی کی جماعت سے، انہی کی قوم سے، انہی کے لوگوں سے ہو، اور جس کا فریضہ منصب ہی کیا ہوگا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر نبی کو کیوں مبعوث فرمایا، انبیاء کو ہم نے کیوں بھیجا. ان کے چند فرائض ہوتے ہیں. پہلا فریضہ یتلو علیک آیاتک، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے. تو نبی احکام الہی، قرآن مقدس کی تلاوت خود بھی فرماتے تھے اور امت کے سامنے بھی فرماتے تھے. کہ نبی کی حیثیت، سب سے پہلی حیثیت نبی کی مبلغ اعظم کی. اللہ نے نبی علیہ السلام کو پہلا مبلغ اعظم کے حساب سے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اللہ کے احکام، فرامین، ارشادات، ہدایات امت تک پہنچانا. اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی مبلغ اعظم تھی.
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے، نبوت کی زبان سے جو قرآن کے الفاظ نکلتے تھے، نبی خود صاحب قرآن والے، ان کے اوپر آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زبان نبوت سے قرآن پڑھتے تھے تو اس کی کیفیات، اس کے احوال، اس کی لذتیں کچھ اور ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو قرآنی الفاظ سنتے تھے، کٹر کفار، ان کا دل موم ہو جاتا تھا۔ ان کے دل کے اندر جو سختیاں تھیں، جو تاریکیاں تھیں، وہ سختیاں اور تاریکیاں دور ہونے لگتی تھیں، قرآنی آیات سے متاثر ہوتے تھے، اور چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن سنتے تھے۔ اتنا مؤثر کلام، اتنا پرمغز کلام، پرتاثیر کلام اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یتلو علیک آیاتک، صحابہ بھی، حتیٰ کہ دوسری مخلوقات جسے جنات کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، جنات کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن سننے لگی۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے اس قرآن کا پیغام پہنچایا کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان تک جانا بند ہو گیا، وہ یہی کتاب ہے۔ پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے کہ آخر کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ہم لوگ آسمان تک پہنچتے ہیں تو شہاب ثاقب کے ذریعے ہم کو مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ آخر کون سی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی؟ تو اجنہ نے، جنات نے پورے روئے زمین پر تلاشی لی، تفتیش کی، تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کا نزول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کی وجہ سے ہمارا آسمان تک پہنچنا جو ہے بند ہو گیا۔ شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہم کو طاس ناش کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، جو آگ کا ایک گولا ہوتا ہے جو آسمان سے پھینکا جاتا ہے۔ تو جنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ سنے، سورہ رحمان سنی تو بہت متاثر ہوئے، بے حد متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ جنات پر قرآن کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر، اپنی جماعت میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، قرآن کی یہ بات، قرآن کی یہ تاثیر بیان فرمائی۔ تو بہت سے جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، ایمان قبول فرمایا۔ وہ جنات صحابی بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان قبول فرمایا اور ان کی خدمت میں آپ تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوقات کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر، رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ یتلو علیک آیاتک، کہ وہ آپ پر قرآن پڑھیں گے، امت پر قرآن پڑھیں گے، اور امت قرآن سن کر کے عمل کرے گی اور سنے گی کہ اللہ کے کلام میں تاثیر کیا ہے، اللہ کا نورانی، جمالی، جلالی کلام کیسا ہے کہ جس سے سننے سے انسان کتنا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو کفار متاثر ہوئے، جنات متاثر ہوئے، صحابہ کرام بھی متاثر ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کر سنتے تھے کہ نبوت کی وہ آواز، نبوت کا وہ نور اور نبوت کی وہ کرن جو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے پھوٹتی تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں سما جاتی تھی۔
اسی لیے صحابہ کرام کو زیادہ محنت کرنا نہیں پڑتا تھا، عبادات حد سے زیادہ نہیں کرنی پڑتی تھی، ذکر اور اذکار ہم سے زیادہ ان کو نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے اور زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے تو وہ نور بھی نکلتا تھا، جس سے ان کے دل کا تزکیہ ہو جاتا تھا، ان کے دل کی صفائی ہو جاتی تھی اور ان کا دل نورانی منور ہو جاتا تھا۔ تو پہلا وظیفہ، پہلا فریضہ نبی کے مبعوث ہونے کا، دنیا میں تشریف لانے کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ یتلو علیک آیات کا اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا وظیفہ اللہ نے بیان فرمایا کتاب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، جس کی وجہ سے آپ کو معلم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے گا، اس کے حروف کیسے ادا کیے جائیں گے، کہاں اخفا ہوگا، کہاں گننا ہوگا، کہاں اس کو حلق سے نکالنا ہوگا، یعنی یہ تجوید، ترتیب جو قرآن کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے لب و لہجے سے اور اپنے اندازے کے مطابق قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے، اس کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ اس کے مطابق قرآن کو سیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تب یہ قرآن کہلاتا ہے اور اس کی نورانیت، اس کی معرفت انسان حاصل کرتا ہے۔ تو معلم اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام بہت سی چیزیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہوا، اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تو نبی کے علاوہ قرآن کون بتا سکتا تھا؟ اسی لیے اپنے من کی تفسیر بیان کرنا، اپنی طبیعت سے اور اپنے دل سے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنا یہ گناہ عظیم ہے۔ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی سے سن کر وہی تفسیر معتبر ہوتی ہے، وہی معنی معتبر ہوتا ہے اور وہی مفہوم اور وہی مراد بیان فرمائی جاتی ہیں جو اللہ کی مراد ہوتی تھی، جو نبی علیہ السلام بیان فرماتے تھے۔ تو اپنے من سے، اپنی طبیعت سے، اپنے ذہن و مزاج سے قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی سے منقول نہ ہو، جب تک صحابہ سے منقول نہ ہو، جب تک تابعین سے منقول نہ ہو، اس وقت تک ہم اس پر کوئی بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم نے کوئی بات قرآن کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں اپنی طرف سے بیان کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے کوئی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر دی، کوئی حدیث گھڑی اس کو ہماری طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا ارشاد فرمایا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے من سے، اپنی طبیعت سے اور اپنے عقل و شعور سے اگر کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور وہ چیز منقول نہیں ہے تو ہم اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کے مستحق ہو جائیں گے کہ ہم کو بھی آگ میں جلنا ہوگا، جہنم رسید ہونا ہوگا۔ تو معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس نے قرآن کا علم سکھلایا اور جو آپ فرماتے تھے
جو آپ تقریر فرماتے تھے، جو آپ واعظ فرماتے تھے، جو آپ کی حالتیں کیفیتیں ہوتی تھیں، ارشادات اور ہدایات ہوتی تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال طیبات ہیں، جن کو حدیث کی شکل میں کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ سکھاتے تھے کتاب مقدس کو، قرآن عظیم۔ صحابہ سیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اور حکمت کی باتیں ما فیہ من الاحکام، جو قرآن میں احکام اللہ نے بیان فرمائے، جو آداب بیان فرمایا، جو ارشادات ربانی بیان فرمایا، وہ تمام چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، سنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے، حکمتیں بھی بتاتے تھے، آداب بتاتے تھے، طریقہ بتاتے تھے۔ جیسے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگا، بہت جلدی نماز پڑھی، جلدی رکوع کرنا، جلدی سجدہ کرنا، جلدی نماز پڑھنا۔ نماز سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی ویسے ہی جیسے اس نے پہلی بار پڑھی تھی۔ پھر فارغ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں۔ تقریباً 3 بار اس شخص نے ویسے ہی نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی نے بتلایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو، نو مسلم کو، دیہاتی اور عرب کو تعلیم دیتے تھے، بتلاتے تھے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جلدی سجدہ کرنا، جلدی رکوع کرنا، جلدی رکوع سجود کرنا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے نماز کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو نماز چاہتی ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے نماز کو بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ تو ما فیہ من الاحکام والحکمہ، تو یہ بھی حکمت کے اندر شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے مرشد اعظم تھے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانا اور بتلانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا، اس طریقے سے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس طریقے سے کرنے سے نبی کی سنت ادا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ثواب مرتب فرمائیں گے۔ اس کے خلاف کرو گے، وقت ضائع ہو جائے گا، عبادت کا حق بھی نہیں ہوگا، ثواب کے مستحق بھی نہیں ہوگے اور اللہ خوش بھی نہیں ہوگا، فریضہ پتہ نہیں ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے جو کام کیا جائے وہ رسول کے سنت کے مطابق، رسول کے ارشاد کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، وہ چیز ہر جگہ قابل قبول ہے، عند اللہ بھی مقبول، عند الناس بھی مقبول، عند الرسول بھی مقبول، اور اس کے خلاف کرنے والا کی کوئی چیز مقبول نہیں ہوگی۔ تو مرشد اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کو بھی، آداب کو بھی، طریقہ اور سلیقہ کو امت میں فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، سکھلاتے تھے۔ اس حیثیت سے اللہ کے نبی کی ذات گرامی مرشد اعظم بھی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن نے جو فریضہ اور ادا فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا طریقہ تزکیہ، ہمارے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں اور ہمارا دل گناہوں سے جو سیاہ ہو گیا، دل کے اندر نورانیت نہیں ہے،
بلکہ تاریکی ہے، اور بہت ساری برائیاں ہمارے دل کے اندر جنم لیتی ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں سے پاک صاف کر دینا، تصفیہ قلوب، کہ ہمارے دل سے حسد ختم ہو جائے، جلن ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، اور ناجائز غصہ ختم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ ان تمام جو اخلاق بد ہیں، سیئہ ہیں، ان چیزوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں۔ اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ جو اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین فرماتے ہیں، کرتے ہیں، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، دوسرے کی صحت دیکھ کر جلنا، دوسرے کا کاروبار دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، یہ انسان تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ ملے گا نہیں، صرف اس کے جلن اور حسد کی وجہ سے وہ پگھلتا جائے گا اور نتیجہ لا حاصل ہوگا۔ تو ایسے پگھلنے سے اور ایسے جلنے سے، ایسا حسد کرنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ نہ ہم اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں، نہ ہم اس کے رزق میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ تو ہم کو سوائے جلنے کے، اپنے بدن کو بھلانے کے اور ٹینشن میں رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قناعت اختیار کیا جائے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا، وہ اس کا مستحق تھا، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھا، میں اس کا مستحق ہوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر بات سمجھ لیں، اللہ کی ہر بات کو سمجھا جائے، کوئی ضروری نہیں۔ اور اللہ رب العالمین انسان کو یہ بات سمجھانا بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہماری ہر بات کو سمجھ جائیے۔ یہ اللہ کے راز ہیں، اسرار و رموز ہیں، جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، بندہ اس سے واقف نہیں ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ نُفُوسٍ، اور اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ نے اپنی صفتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بے شک یقیناً آپ زبردست، العزیز زبردست، کہ اللہ سے زیادہ زبردست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ غالب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور حکمت والے، اللہ تعالیٰ حکیم اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ دو صفتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی، یعنی حکمت، نبوت کسے دی جائے کسے نہ دی جائے، یہ اللہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں۔ نبوت کسی کے مانگنے سے نہیں ملتی، کسی کے کہنے سے نہیں ملتی، اللہ جس کو مستحق سمجھتے ہیں اس کو اپنی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ پوری قرآن کی تاریخ میں، پورے قرآن میں اور پوری احادیث میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی درخواست فرمائی تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ان کے کہنے سے اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ واحد واقعہ، اس لیے دعا کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جو فرعون کے آگ کی امتحان کی وجہ سے جو آپ نے منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی تھی، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، تو ان کے معاون کے طور پر
اور ان کے جو ہے ساتھ دینے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہمارے بھائی موسیٰ کو یہ ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا جائے، تاکہ ہم دونوں اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں، ایک دوسرے میں شریک ہو سکے اور دینی فریضہ کو اقام الہی کو پہنچا سکیں۔ اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اور فرعون کے پاس جب جانے لگے تو اللہ نے کیا نصیحت فرمائی؟ ہر انسان کے ساتھ فرق مراتب ہوتا ہے۔ عام انسان سے ملنے کا، بات کرنے کا طریقہ الگ، شہنشاہ بادشاہ سے بات کرنے کا طریقہ الگ، اور رئیس، رؤساء، وزراء جو جتنے بڑے رتبے کا ہے اس کے بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ ہم ایک طریقے سے سب سے بات نہیں کر سکتے، اس کے معیار کے مطابق بات کرنا ہوگا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلم تو دور کی بات، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے نصیحت فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، دیکھو وہ شہنشاہ وقت ہے، وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں ان سے نرم گفتگو کرنا، سختی سے نہیں کہ ہم نبی ہیں، وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس لیے اس کے مرتبے کا خیال کرنا ضروری ہے، اور نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم انداز ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ تعلیم دی امت کو اور اپنے بندوں کو کہ ہر شخص کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے معیار کے مطابق، اس کی شخصیت کے مطابق اس سے گفتگو کی جائے گی، طریقہ اختیار کیا جائے گا، نرم لہجہ اختیار کیا جائے گا، تاکہ اس کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا نبی کو، تو ہمہ شمہ کیا چیز ہے؟ نبی سے معظم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی، حضرت ہارون علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی۔ اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے تزکیہ نفوس، اور عزیز اور حکیم، کہ اللہ حکمت والے ہیں، زبردست بھی ہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی، سب مغلوب اور مقہور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلال، قہار، غالب، قابو، سب چیز اس کے قابو میں رہنے والی۔ تو اللہ نے اپنی دو صفتیں بھی اس کے اندر بیان فرمائیں، اور نبی علیہ السلام کا فرض منصبی بھی بیان فرمایا کہ نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے، ان کے یہ فرائض ہوتے ہیں، ان فرائض پر عمل کرنا یہ امت کا کام، کیونکہ اب نبی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، نبی کا اسوہ موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، نبی کے ارشادات و ہدایات موجود ہیں، اس پر عمل کر کے انسان سرخرو ہو جائے گا، اتباع سنت کا درجہ اسے حاصل ہو جائے گا، جو اللہ کے نزدیک بھی مقبول، نبی علیہ السلام کے نزدیک بھی مقبول، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش، نبی علیہ السلام بھی خوش۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔